السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم کی دو مشہور اور ایک معروف ترین صورتوں کا اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یعنی سورۃ قریش اور سورۃ والضحیٰ سے زندگی میں سکون لائیے۔ یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، بلکہ اس ویڈیو میں سورۃ والضحیٰ کی اسم اعظم والی آیت میں آپ کو بتاؤں گی۔ یقین کیجئے، میرا ایک دوست جس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، کچھ عرصہ قبل اس کی شادی سے پہلے اس کی دکان تھی، لیکن شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، دکان بالکل ختم ہو گئی۔ بیچارہ روزگار سے محروم ہوا اور کسی دکان پر بطور سیل مین لگ گیا۔ تقریباً 5 سال نوکری کی، لیکن بیچارہ بہت تھک گیا، غربت کے دن کاٹ رہا تھا۔ گھر میں الگ پریشانی، اور جس جگہ کام کرتا وہ مالکان اس پر بہت زیادہ سختی کرتے تھے۔ حال ہی میں اس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو گئی، اخراجات اور بھی بڑھ گئے۔ ایک بار پہلے مجھے ملا، بیچارہ بہت پریشان تھا، اپنی دکھی داستان سناتا تھا۔ میں نے سن کر اسے کہا، دیکھ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، اسے پورے یقین سے پڑھنا ہے اور ہر گھڑی ہر وقت وضو میں رہنا ہے، اور اپنی زوجہ کو بھی ہر وقت پڑھنے کا کہنا ہے۔ اس سورۃ والضحیٰ کی آیت پڑھنی ہے۔ میں نے اسے یہ آیت لکھ کر دی اور پڑھنا بھی سکھایا۔ ناظرین، آپ یقین کریں، آج ٹھیک 1 ماہ بعد مجھے ملا اور کہنے لگا، آپ نے جو آیت بتائی تھی میں نے پڑھی تو اللہ نے میری فریاد سن لی، مجھے کہیں اور اچھی جگہ پر نوکری مل گئی ہے، اور پہلے سے 2000 روپے تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، اور مزید یہ کہ جو مالکان ہیں انہوں نے تو دکان کی چابیاں بھی مجھے دے دی ہیں اور کہا کہ دکان تم خود کھولو گے، یعنی اس کو بہت زیادہ ترجیح دی۔ اس وقت وہ کافی خوش تھا اور مجھے بس یہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب اس آیت مبارکہ کا کرشمہ ہے۔ بلکہ اس آیت کو میں نے اپنی فیملی کے کئی افراد کو بتایا کہ اسے پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ فوائد حاصل ہوئے۔ ایک دن میری چچی جان کہنے لگی کہ یہ آیت پڑھتی ہوں تو میری ضروریات پوری ہونے لگ جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں کہاں سے اور کون کون سی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور جب چھوڑ دیتی ہوں تو پھر مسائل کھیل لیتے ہیں۔ میں نے سختی سے منع کیا اور کہا، خبردار، یہ آیت پڑھنی نہیں چھوڑنی۔ بلکہ ناظرین، میرے چچا کا کلینک ہے، وہ بھی بہت پریشان تھے۔ میں نے ان کو یہی صورت بتائی، اس میں اعظم آیت کثرت سے پڑھنے کا کہا، اور جب چچا جان اس آیت کو پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر وہی حالات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، جب میں آپ لوگوں کو کثرت سے پڑھنے کی کہتی ہوں تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو پڑھیں اور اللہ کی رحمت حاصل کریں، ہزاروں لاکھوں بار پڑھیں۔ ناظرین، یہ اسم اعظم، یہ آیت والا صوفہ یوتی کا ربو کا فترزا، اس آیت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔ بلکہ یہ بھی واضح کر دوں کہ ایک خاتون کا کہنا تھا، سورۃ والضحیٰ، اس سورۃ قریش نے ہماری بہت سی مشکلات حل کی ہیں۔ میرے شوہر نے ایک مرتبہ اپنے دفتر سے 1 ماہ کی چھٹی لی، انہیں کچھ ضروری کام تھا، مگر جب 1 ماہ کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ ایک دن مزید چھٹی کر کے دفتر پہنچے، تو ان کے افسر نے ان کو 1 دن کی چھٹی کی وجہ سے سزا کے طور پر دوسرے دفتر بھیج دیا اور رات کی ڈیوٹی لگا دی۔ جب ہمیں پتہ چلا تو میں بہت پریشان ہوئی کہ آپ کیا کریں، تو مجھے کسی نے بتایا کہ سورۃ والضحیٰ اور سورۃ قریش 71 بار پڑھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پھونک مار دینا، یہ دونوں صورتیں دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ یقین کریں، وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے پاگلوں کی طرح یہ صورتیں پڑھنا شروع کر دی، برتن دھو رہی ہوں، کپڑے دھو رہی ہوں، بلکہ ہر وقت میری زبان پر بس یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تقریباً 1 سال پورا میں نے پڑھتی رہی۔ ایک دن جب میرے میاں شام کی ڈیوٹی کے لیے گئے تو وہ صاحب جنہوں نے سزا دی تھی خود گاڑی پر آئے اور میرے میاں کو واپسی اپنی ڈیوٹی پر لے گئے۔ جب مجھے پتہ چلا تو اس وقت شکرانے کی نفل پڑھے۔ تو یہ ہے سورۃ والضحیٰ اور سورۃ قریش کا کمال۔ ناظرین، سورۃ قریش مزار کو اپنی زندگی کا ایک ایسا ساتھی بنائیں
جو کبھی جدا ہو کر سفر ہو، زندگی ہو، موت کا آخری وقت ہو، کھانا پینا ہو، اولاد ہو، گھر ہو، جھونپڑی ہو، محل ہو، اگر کوئی شخص سورۃ قریش کو اس وقت پڑھے جس وقت میاں بیوی کو ملنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جب انسان اپنے لباس سے جدا نہ ہو، اور صرف 3 بار یا 7 بار یا 11 بار پڑھ لے، اس سے جو بھی اولاد پیدا ہو وہ اولاد کبھی ننگی نہیں ہوگی، اللہ ان کو اچھا لباس دے گا، کبھی بھوک نہیں ہوگی، یعنی ان کو اللہ پاک بہترین کھانے دے گا، کوئی خوف زدہ نہ ہو، یعنی کوئی غم نہ ہو، کوئی دشمن نہ ہو، نہ کسی درندے سے، نہ کسی جادو سے، اور نہ ہی کسی مشکل سے ان کو بھوک کا خوف ہو، ان کا خوف چننے کا خوف، لوٹنے کا خوف، مشکلات کا خوف، پریشانیوں کا خوف اور مسائل کا خوف ان کو نہیں ہوگا، اور زندگی ان کی آسودہ گزرے گی۔ میں نے غربت، تنگ دستی سے اپنے آپ کو نکلتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نہیں نکل سکتا تھا، بہت کوشش کی لیکن نہیں نکل سکا، اور اب ایسا نکلا کہ آج جو لوگ مالدار کہتے ہیں کوئی مجھے تنگ دست نہیں کہتا، کوئی فقیر نہیں کہتا، اور میں اپنی زندگی میں زبردستی ہوں اور ایسا نکلی ہوں کہ میں آگے سے آگے بڑھتا حالات تو مجھے بہتر سے بہتر بنا دیا۔ سورۃ قریش کو جب 14ویں رات کا چاند اور صحن میں سو رہے ہوں تو چاند کو دیکھتے ہوئے یہ سورت پڑھتے رہیں اور اپنی 4 مداروں کو دل میں لے کر پڑھتے رہیں۔ مراد نمبر 1 کاروباری مسائل، روزگار کے مسائل، تنگ دستی کے مسائل، خوف کسی انسان سے، کسی جانور سے، کسی جن سے گمراہ ہونے کا، فتنوں کا خوف ہو، مشکلات کا، پریشانیوں کو، زندگی کی ناکام ہو، آپ کو کہیں سے امن چاہیے، آپ اپنے آپ کو ہر حال میں خاص طور پر حالے محسوس کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اس کوشے میں پہنچے جہاں کوئی آپ کا ساتھی اور نہیں ہے، اور آپ کو کوئی حاصل کرنے والا، ساتھ دینے والا نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں، اب گناہوں کی گمراہی میں اور زندگی کی ذلتوں میں یہاں میرے بد زندگی میں آپ چلے گئے ہیں، اور ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، نسبت احسان چاہتے ہیں، آپ رات کی تنہائیوں میں آنسو چاہتے ہیں، دعا کا لفظ چاہتے ہیں، دعا کا اہتمام چاہتے ہیں، دعا کی طاقت چاہتے ہیں، اور دعا کی تاثیر چاہتے ہیں۔ میرا گھر، میرا تن، میرا من روشن سورۃ قریش ملاتا ہے، چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھیں اور بس ایک سورت ضرور کریں، اور مولا چاند کچھ نہیں مخلوق ہے، تو خالق ہے، اور تو اس چاند میں روشنی ڈالنے والا ہے۔ میرے مولا میرا گھر بے روشن ہے، میرا تن بے روشن ہے، میرا تن بے روشن ہے، میری زندگی میں اندھیرا، میری راہوں میں اندھیرا، میری آنکھوں میں اندھیرا، میری نسلوں میں اندھیرا، مجھے غربت کا اندھیرا، مجھے تنگ دستی نہ دے، مجھے گناہوں کا اندھیرا، مشکلات کا اندھیرا، خوف کا اندھیرا، ذلتوں کا اندھیرا، ظلمتوں کا اندھیرا، ناکامیوں کا اندھیرا میرے اوپر دور کر دے، اور تو جس طرح اپنی تجلی سے چاند کو روشن کرتا ہے، اس صورت کی برکت سے تمام چیزیں دور کر دے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔